تقریر کرنے والی مبارک ہستی خاموش ہو گئی۔ ان کی آرزو پوری ہو گئی اور اب قیامت ہی میں آپ ان کی آواز سن سکیں گے، لیکن ان کی آواز کی گونج اب بھی آپ کو جھنجھوڑتی ہے۔ آج بھی دنیا خدا کی اطاعت سے آزاد ہے، آج بھی حدود اللہ پامال ہیں، آج بھی دنیا میں حلال حرام ہے اور حرام حلال ہے، اور دنیا میں ہر طرف فساد پھیل گیا ہے۔ یہ گونج ملت کے نوجوانوں کو آج بھی غیرت دلا رہی ہے اور انہی مرحلوں سے گزرنے کی دعوت دے رہی ہے جن مرحلوں سے شہید کربلا رضی اللہ عنہ گزرے تھے۔ داستان کربلا پر اظہار غم کا ایک فطری تقاضا ہے، لیکن یہ اظہار عقیدت و محبت اگر محض ذاتی اور شخصی نوعیت کا ہے تو نہ خدا کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت ہے، نہ خود شہید کربلا کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں قدر و قیمت کی چیز حق تھا، جس کے لیے انہوں نے اپنی جان عزیز قربان کر دی۔ اگر اپنی ذات نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز ہوتی تو وہ اسے قربان ہی کیوں کرتے؟ کربلا کی تاریخ آپ سے مطالبہ یہ کرتی ہے کہ آپ حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں، جس طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اپنی جان اس راہ میں قربان کی بلکہ اپنے کنبے کے معصوم بچوں تک خوشی خوشی کٹوا دیا۔ شہید کربلا کی مظلومیت اور بے بسی آپ سے وہی عملی جواب چاہتی ہے جو ان کے ہمراہ جانے والے جان نثاروں نے دیا تھا۔ محرم کی 9 تاریخ تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور تقریر کرتے ہوئے فرمایا، میں خدا کا بہترین شناخواں ہوں اور راحت و رنج ہر حال میں اس کا شکر گزار ہوں۔ پروردگار، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں نبوت کی عزت بخشی اور ہمیں حق سننے والے کان، حق دیکھنے والی آنکھیں اور حق شناسا دل دیا، ہمیں قرآن کا علم دیا اور فہم دین سے نوازا۔ الہی تو ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ مجھے کسی کے ساتھی اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور اپنے گھرانے سے زیادہ نیک اور صلہ رحمی کرنے والا کوئی دوسرا گھرانہ نہیں معلوم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری جانب سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں ان بدترین دشمنوں کے ارادے بھانپ کر آج کے دن کو کل ہی کا دن سمجھ رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو خوشی خوشی اجازت دے رہا ہوں، میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ رات چھا چکی ہے، ایک ایک اونٹ لے لو اور اپنی اپنی بستیوں کو لوٹ جاؤ۔ خدا تم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مجھی کو تلاش کریں گے، میرے بعد انہیں کسی کی تلاش نہ ہوگی۔ نوجوانان جنت کے سردار کی یہ مظلومانہ تقریر سن کر جان نثاروں نے جو جوابی تقاریر کی وہ اس لائق ہیں کہ انہیں بار بار پڑھا جائے، انہیں اپنے لیے مشعل راہ بنا جائے